شعب الایمان میں اور امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے پاس حضرت ام بشر بنت برا جو تابعیہ تھیں، یہ ان کے پاس آئیں اور آ کے ان سے کہنے لگیں، ادھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، اور حضرت ام بشر جب ان کے پاس آئیں آ کے کہا، یا ابا عبد الرحمن ان لقیت فلانا فاقرہ منی سلاما۔ دیکھو آج وہ نجد سے چلی ہوئی توحید اور نجد سے چلا ہوا نظریہ جو کہتے ہیں ادھر بندہ دنیا سے جاتا ہے تو مر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں چلتا، تم لاکھ اس کی قبر پہ جا کے اسے پکارتے رہو، اسے کوئی پتہ نہیں۔ اور یہاں جو میرے محبوب نے صحابہ کو تعلیم دی ہے، اس تعلیم میں کیا ہے کہ ام بشر جو ہیں وہ حضرت کعب کو کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کعب تم دنیا سے جا رہے ہو، کعب اگر تمہاری ملاقات فلاں سے ہو نا جو فوت ہو چکا ہے تو اسے جا کے میرا بھی سلام کہنا۔ اے کعب تم دنیا سے جا رہے ہو، وہ میرا ایک فلاں رشتہ دار وہ بھی دنیا سے پہلے گیا ہوا ہے، جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو میرا اسے جا کے سلام کہنا۔ یہاں جو صحابہ نے دین سیکھا حضور سے، اس دین میں یہ ہے کہ موت بندے کو فنا کرنے کے لیے نہیں آتی۔ یہ نہیں کہ بندہ قبر میں پہنچا اسے کوئی احساس ہی نہیں، یہاں تو یہ ہے صحابہ اپنے مرنے والوں کو سلام بھیج رہے ہیں کہ تم دنیا سے جا رہے ہو، جب اگلے جہاں میں پہنچو اگلے جہاں میں میرا فلاں بندے کو سلام کہنا۔ اور جس وقت حضرت کعب نے یہ سنا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی دوسرے شہر تو نہیں جا رہا، میں دوسرے جہاں جا رہا ہوں اور میں مر رہا ہوں دنیا سے، مرا ہوا بندہ بھلا کسی کو سلام کیسے کہہ سکتا ہے؟ حضرت کعب نے یہ نہیں کہا، کہنے لگے جواب کیا دیا، کہتے ہیں یغفر اللہ لکی، اللہ تیری مغفرت کرے اے ام بشر، اللہ تیری مغفرت فرمائے، یا ام بشر نحن اشغل من ذالک، اے ام بشر تم یہ چھوٹے چھوٹے کام میرے سپرد کر رہی ہو، اور برزخ میں جا کے ہم نے چھوٹے کام نہیں کرنے، ہم تو اس سے بڑے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ یہ نہیں کہا میں مر کے مٹی میں مل جاؤں گا، کہا یہ تو چھوٹے کام ہیں کہ فلاں کو سلام کہنا فلاں کو سلام کہنا، فرمایا وہاں جا کے تو نحن اشغل من ذالک، ہم اس سے بڑے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ تو میں وعدہ نہیں کرتا، پتہ نہیں جس کے بارے میں تم کہہ رہی ہو اس سے میری ملاقات بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو وعدہ نہیں ہے کہ میں سلام کروں گا تمہارا کہوں گا، ہاں ملاقات ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ ہم اس سے بڑے کام میں مشغول ہوں گے۔ تو ام بشر کہنے لگیں اے کعب جو میں نے تمہیں یہ جو سلام تمہارے ہاتھ بھیج رہی ہوں پتہ کس بنیاد پہ ہے؟ کہنے لگیں اما سمعت من رسول اللہ، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ میرے محبوب نے فرمایا ان نسمۃ المؤمن تسرع من الجنۃ حیث شاءت، کہ مومن کی روح قید نہیں ہوتی، مومن کی روح آزاد ہوتی ہے، مرنے کے بعد وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ میں نے تو اس بنیاد پہ کہا کعب تم مومن ہو اور میرے نبی کے صحابی ہو، تمہاری تو شان یہ ہے، یہ تو عام مومن کی شان ہے کہ اس کی روح آزاد ہوتی ہے، تم جہاں چاہو گے تمہاری روح وہاں جا سکتی ہے۔ اس بنیاد پہ میں نے کہا کہ جب جہاں چاہے جا سکتی ہے تو ہو سکتا ہے میرے مطلوب فرد جسے میں سلام بھیج رہی ہوں تمہاری اس سے بھی ملاقات ہو جائے۔ تو اس بنیاد پہ میں نے کہا کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی؟ تو حضرت کعب نے کہا بلا کیوں نہیں، میں نے یہ فرمان سنا ہوا ہے۔ تو ام بشر کہنے لگی فہو ذالک، اس بنیاد پہ بھی میرا سلام لیتے جا۔ اور باقاعدہ حدیث میں ہے کہ حضرت کعب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جس کو تم سلام بھیج رہی ہو، رب ذوالجلال نے چاہا تو میں تمہارا سلام اس تک ضرور پہنچا دوں گا۔ یہ وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا، اور اس دین میں یہ ہے، اس دین کی تعلیمات میں یہ ہے کہ بندہ مومن قبر میں پہنچ کے اگرچہ بندہ یہ دیکھے کہ اس کا بدن جو ہے سمندر میں غرق ہوا تھا تو مچھلیاں کھا گئیں، وہ
ایسا ہوا کہ جسم جو ہے وہ گل سڑ گیا یا جل گیا، لیکن ایمان پہ خاتمہ ہے۔ اگرچہ بدن کی صورتحال یہ بنی، لیکن رب ذوالجلال نے اس بدن کے ساتھ، وہ فنا ہمارے لحاظ سے ہے، رب ذوالجلال کے لحاظ سے تو فنا نہیں، رب ذوالجلال نے اس کے بدن کے ساتھ روح کا اتصال یوں رکھا ہے کہ اگر بدن برا ہے تو بدن کو اگر تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ساتھ روح کو بھی ہوتی ہے، اور اگر قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے جس سے بدن راحت محسوس کرتا ہے، تو رب ذوالجلال کے فضل سے روح بھی اس کی راحت کو محسوس کرتی ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جس میں بتایا کہ برزخ کے معاملات کو دنیا کے معاملات پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہاں کے معاملات اور ہیں، دنیا کے معاملات اور ہیں۔